فرید آپ کا یہیں سے سر ایک کویشچن آتا ہے کہ سر جس طرح کچھ ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ دوست ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل ڈاؤٹس کا بات لے لیں، اگر آپ نے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرنے ہیں تو میرا سر سے سوال یہی ہے کہ آپ کس سورس سے اسٹارٹ شروع کریں، کیونکہ اس کا حل تو آبویسلی علم حاصل کرنا ہے. تو علم آپ کس سورس سے حاصل کریں، اور آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ رائٹ سورس کون سا ہے؟ یا پھر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جس طرح آبویسلی قرآن بیسٹ سورس ہے، تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں یا کچھ، کیونکہ آپ جس طرح اکیلا بندہ ہے تو اکیلے بندے کا تو اس طرح اکیلا دل نہیں کرتا کہ وہ قرآن بیٹھ کے پڑھے، کیونکہ اتنا بڑا قرآن ہے، اس کو اپنی بات کا آنسر نکالتے نکالتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے تو یوٹیوب پہ پھر اس کو الٹے پھلٹے جواب وغیرہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح سر نے ابھی بتایا. تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ اس پہ ذرا. آپ کا نا بہت اہم سوال ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو نا تھوڑا سا آپ کو اس اینگل سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سارے میڈیکل ڈاکٹرز نہیں ہیں، ایکسپرٹس نہیں ہیں، سارا کچھ نہیں ہے، ہمارے پیرنٹس بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کے ہوں گے لیکن زیادہ تر کے نہیں. اس کے باوجود ہم اپنا علاج کرتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یا ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے نا کہ ہمارے پاس کیونکہ میڈیکل کی تعلیم نہیں ہے تو ہم کیا کریں. ہم تو اور پھر اگر اب صرف ہم یعنی یوٹیوب کے نسخوں پہ عمل کریں تو حکیم بھی بڑھیں یوٹیوب پہ، اور ہر قسم کی جڑی بوٹی بتانے والے اور ہر قسم کا علاج بتانے والے بھی بڑھیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کے نسخے اٹھا کے نا ویسے عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن دین کے معاملے میں انفارچونیٹلی ہم ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ہر چیز اس پروفیشنلزم کے تحت کرتے ہیں. ہم نے گھر بنوانا ہو تو ہم اچھا بندہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، حالانکہ ہمیں کچھ شاید اے بی سی بھی نہ پتہ ہو کہ یعنی کنسٹرکشن کی اے بی سی کیا ہوتی ہے. لیکن ایک کامن سینس اور اللہ رب العزت نے ایک فہم اور ایک سمجھ دی ہوتی ہے انسان کو، جس کے ساتھ وہ یہ ضرور یعنی یہ تفریق کر سکتا ہے کہ کون صحیح بات کرنے والا ہے یا کس کے پاس کیا چیز ہے اور کس کے پاس نہیں. تو اس سے محمد علی بھائی کہہ رہے تھے علم کی بھی کچھ علامات ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے ان علامات کے تحت کسی عالم کو سلیکٹ کرنا ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے جو انٹلیکچولی اس قابل ہے کہ جو کتاب و سنت کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہے اور کتاب و سنت کا علم اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب پہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ فیس بک پہ ہو بھی سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے اور ضروری ہے بھی، یعنی دونوں آپ کو جہاں سے میسر ہو جائے. آپ کے شہر میں کسی جگہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر شہر میں نہیں ہے تو اس ملک میں ہو سکتے ہیں، اور آپ ان سے کسی بھی طریقے سے رابطے میں آ سکتے ہیں. تو وہاں سے سٹارٹ کریں کہ کس کے پاس سے میں نے علم حاصل کرنا ہے، اور علم کو باقاعدہ طور پہ یعنی حاصل کرنا شروع کر دیں. اور پھر اس معاملے میں نا یعنی صبر کا بھی مظاہرہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی رات میں ہمارے سارے ڈاؤٹس دور ہو جائیں، سارے کا سارا علم ہمارے پاس آ جائیں. سال ہر سال کا پروسیس ہے، بلکہ ساری زندگی کا پروسیس. دیکھیں آج پروفیشنلی اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری لینے کے بعد جس کو آپ ویسے کہتے ہیں کہ جی میں یہ بندہ عالم ہے، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس علم کے بالکل شروع کے جو چند یعنی قطرے ہیں نا وہ ہمارے پاس، اور پورا سمندر ویسے پڑا ہوا ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو یہ ساری زندگی کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اس کو یعنی سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی چیزیں درست سمت میں لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شروع تو یہاں سے کریں کہ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر آپ دین سیکھنا شروع کریں، اور اس کو سیکھنے کے پھر ٹولز ہیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم باقی ساری جو نالج ہے اس کو گریسپ کرنے کے لیے پہلے کچھ بنیادی کورسز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے بچپن میں ہمیں یعنی لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں، اس کے مطابق پھر چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کی. تو اسی طرح دین کے بھی علم حاصل کرنے کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ کو تھوڑا بہت عربک لینگویج کو جو ہے نا سیکھنا پڑے گا. ظاہر بات ہے ابتدائی طور پر کہ آپ عربی زبان کے ساتھ کچھ واقفیت تو ہونا، آپ کو دین آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ قرآن مجید سب سے پہلا سورس ہے اور سب سے بڑا سورس ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ان کی انٹرپریٹیشن میں علماء نے لکھا ہے، آہستہ آہستہ بندہ اس کے اندر اترتا چلا جاتا ہے. لیکن اب بندہ سوچو یہ دین تو بہت بڑا ہے اور یہ نالج بھی اتنی بڑی ہے، میں کیسے کروں گا؟ تو یہ پھر بات یہ ہے کہ بندہ سوئمنگ پول کے باہر کھڑا ہو کے بس سوچتا رہے کہ اتنا بڑا سوئمنگ پول ہے، اس میں نے چھلانگ مار دی تو میں ڈوب جاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ بھائی آہستہ آہستہ چھلانگ ماریں گے نا، پہلے دن آپ بالکل ڈیپ واٹر میں تو چھلانگ نہیں مار دیں. صحیح بات. تو ہم جب وہاں محنت کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح محنت ہوگی. تو ایک وقت آئے گا آپ
فریلی کہیں پہ بھی سوئمنگ کر سکیں گے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو. شیخ کچھ یوتھ یہ بھی سوال کرتی ہے کہ کیا قرآن خود سے پڑھا جا سکتا ہے گھر بیٹھ کے، اگر کوئی مطلب عالم میسر نہ ہو ہمیں کہ اپروچیبل نہ ہو، جیسے کچھ لوگ ایسی سوسائٹیز میں رہتے ہیں بہت دور گھر ہیں ان کے، یا کوئی آن لائن انہیں ٹیچر نہیں مل رہا، تو اس میں کیا پریکاشنز لینی چاہیے خود سے جب دین آپ پڑھنا شروع کریں؟ دیکھیں اگر کسی بندے نے خود سے سیلف اسٹڈی کر کے دین سیکھنا ہے تب بھی وہ بہرحال کچھ بکس کا تو محتاج ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے تو اور وہ قرآن مجید کیا کہتے ہیں عربی نہیں جانتا تو وہ ترجمہ ہی پڑھے گا، تفسیر ہی پڑھے گا. ٹھیک ہے، پھر بھی اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے صحیح کہ جی آپ نے کون سی تفسیر پڑھنی ہے، کہاں سے علم حاصل کرنا ہے، تو اس بنیاد پر بھی اس کو بہرحال محنت کریں گے. اچھا ایک چیز سمجھ لیں، ہم کسی ایسے دنیا کے افریقہ کے کسی ایسے گاؤں میں اور دیہات میں نہیں بیٹھے ہوئے جہاں اتنے ہماری اپروچ ختم ہو جائے کہ جی کچھ ہاتھ نہیں آ رہا. صحیح. ٹھیک ہے، جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں بالکل ابھی ہم نے کہا جی ہم تو اوور لوڈیڈ ہیں نالج سے، ہم تو ہمارے اوپر تو اتنا فلو ہے نالج کا، تو وہاں ہمارا یہ جو ایکسکیوز ہے نا کہ ہمیں ملتا ہی کوئی نہیں، یہ تھوڑا سا لیم ایکسکیوز ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس ایکسکیوز کی. ٹھیک ہے، صرف یہ کہ ہم تھوڑی سی اس میں شاید محنت نہیں کرنا چاہتے یا تھوڑے لیزی ہیں اس معاملے میں کہ جی ہم اس طرف جو ہے نا توجہ کر کے باقاعدہ طور پہ اس کو وہ کریں. تو اس لیے الحمدللہ اللہ دیکھیں ایک چیز سمجھ، یہ بھی ایک شبہ ہے کہ دین بڑا مشکل ہے ہم نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں کہہ دیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن آسان، نصیحت حاصل کرنا اس سے آسان ہے، دین آسان. یہ ایک ڈاؤٹ ہے کہ دین مشکل ہے، اور اس ڈاؤٹ کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے لیے دین مشکل بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ ساری ڈاؤٹس اکٹھے کر کے محنت کوئی نہیں کی اس کو سیکھنے کے لیے، لیکن بہرحال ہم نے اپنے اندر طے کر لیا کہ دین مشکل ہے. مولویوں کی باتیں بڑی مشکل ہیں، تفرقہ اتنا ہے، ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. یار آپ دین کو جب اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف والی چیزیں بہت تھوڑی سی ہیں اور وہ خاص قسم کے معاملات میں ہیں، متفقات تو بہت زیادہ ہیں. نہیں اللہ ایک ہے، اس پہ تو تمام مسلمانوں کے ہر فرقے کا اتفاق ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، یہ اس پر اتفاق ہے، یہی ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ یعنی غلطی سے پاک ہے، اس پر اتفاق ہے. قبلہ ایک ہے، رمضان کا مہینے کی ساری عبادات ایک ہیں، یعنی اخلاقیات ساری، سچ جھوٹ اچھائی برائی، یعنی کتنا کچھ ہے جو دین کا سب کے نزدیک ایک ہی ہے. صحیح بات. ہم اس سب کو ہٹا کرنا اس شعبے پہ ہیں کہ نہیں جی اختلاف بڑا. اور میں ایک بات ایڈ کروں کہ میں ٹائم مینجمنٹ کے ایک بہت بڑے گرو ہیں، میں سن رہا تھا ان کی ٹاک، ویسٹرن اسپیکر ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دس، تو انڈائریکٹلی وی مین کہ دس تھنگ از ناٹ مائی پرائیورٹی. انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اینی تھنگ. انہوں نے مثال دی کہ ایک بندہ ہمیں بہت پسند ہے، وہ جب ہمیں بلائے گا نا یا جب ہم سے بات کرنا جائے گا ہم ٹائم نکال لیں گے کچھ نہ کچھ، کیونکہ وہ ہماری پرائیورٹی ہے. تو آئی تھنک دین کو پرائیورٹی جو بناتا ہے نا، تو یہ ایکسکیوزز ختم ہو جاتے ہیں کہ ٹیچر نہیں مل رہا یا میں کہاں سے پڑھوں یا فرقہ واریت پڑھی ہے وغیرہ وغیرہ.